السلام علیکم۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے اب یہ بے شعور نہیں ہے، یہ عقل بھی رکھتی ہے، یہ فہم بھی رکھتی ہے۔ ہاں، اس چیز کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کو شعور کس چیز کا ہے، یا جو ہم شعور دینا چاہتے ہیں وہ شعور نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس شعور ہے ہی نہیں۔ ان کے مطابق اپنے فلسفے ہیں، اپنا شعور ہے۔ جب بھی کوئی بھی ایشو چھیڑ لیا جائے، جب بھی محفل کے اندر ملکی سطح پہ، عسکری سطح پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، دوسرے ممالک کی، اسلامی دنیا کی، سعودی عرب کی، تاریخ کی، اسلام کی، مسائل کی، عروج کی، زوال کی، رہنماؤں کی، اصحاب کی، سیاستدانوں کی، انبیاء کی، تقاضوں کی، جنگوں کی، فساد کی، ایوانوں کی، پارلیمنٹ کی، مساجد کی، درباروں کی، خانقاہوں کی، عشق کی، محبت کی، پیار کی، جنون کی، فلسفے کی، معرفت کی، جو بھی بات ان سے چھیڑ لی جائے، الحمدللہ ہر کسی کے پاس بولنے کے لیے، دلائل دینے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے بے تحاشا دلیلیں، باتیں، واقعات اور ریفرنسز موجود ہوتے ہیں۔ وہ ریفرنس پہ ریفرنس دیتا چلا جاتا ہے، اگلا بندہ اس کی بات کو رد سے بہتر رد کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ باشعور اور باعقل ہے تو سامنے بیٹھا بندہ بھی تو کوئی نالائق جاہل تو ہے نہیں۔ خیر، یہ تو تھی ہماری آج نوجوان نسل کے معاملات، کہ ان کو اتنا شعور ہے، اتنا علم ہے کہ ان کو ہر چیز کا فہم ہے۔ اب تھوڑا سا آگے قدم بڑھائیں تو ہمارے والدین، ان کو بھی کافی حد تک تمام مسائل کا پتہ ہے۔ ان کو نظام کے اندر خرابی، نظام کے اندر جو بھی خرافات ہیں، ان سب کا ان کو علم ہے۔ اب ہم اگر سیاستدانوں کی طرف جائیں تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں پوری پاکستان کے، پورے پاکستان کے جو یہ سیاستدان ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کو بھی حالات کی سنگینی کا، ان کی ذمہ داریوں کا اور معاملات کا ان کو اندازہ ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیں تو ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے اساتذہ جو ہیں، پروفیسر ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، مدارس ہیں، ٹیوشن سینٹرز ہیں، اور اب موٹیویشنل ادارے بھی کھل چکے ہیں، یہ سارے کے سارے موجود ہیں، اور سب کو اس نظام کی انٹیگریٹی، ایچی بیچی ہر چیز کا پتہ ہے کہ معاملے کس طرح خراب ہے۔ ہر بندے کو، ہر قابل عمل بندے کو اور قابل شعور بندے کو اور باشعور بندے کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارے رہنما ہے، یہ ہماری بیسکس، ہماری نیڈز کو پورا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم نے 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، ہم نے تقریباً 70 سال سے زیادہ ان لوگوں کو آزما لیا ہے، اور اب ہمیں کافی حد تک علم بھی ہے۔ اذان ہو جائے، باقی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ جی، اگر سیاسی مسائل سیاستدانوں سے حل نہیں ہو رہے، مذہبی مسائل مذہبی لوگوں سے حل نہیں ہو رہے، نیشنل لیول کے جو مسائل ہیں وہ نیشنل لیول کے جو لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان سے حل نہیں ہو رہے، ایک گھر کے معاملے ایک باپ سے حل نہیں ہو رہے، ایک سکول کے مسائل ہیں وہ پرنسپل حل نہیں کر سکتا، تو پھر کون آئے گا حل کرنے کے لیے؟ ہمیں تو سب سے پہلے بتایا ہی یہ گیا کہ سیاست دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو یہ بتا دیا کہ جمہوریت کفر ہے۔ ہم نے تو سارے وہ جوانی کے دن جس کے اندر کوئی انقلاب پیدا کیا جا سکتا تھا، اس نظام کے اندر جا کے ہم نے تو اس نظام کو کہہ دیا یہ تو کفر کا نظام ہے، ہم سائڈ پہ ہو گئے، اور پھر انہی لوگوں نے ہمیں پڑھایا کہ نہیں یہ نظام ٹھیک ہے، اور ہم نے مان بھی لیا، ہم نے وہ نظام اختیار کر لیا۔ اور کچھ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، تو اگر نہیں وہ نظام ٹھیک تو متبادل نظام آپ کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ کیا ایسے ہی باتیں کرتے چلے جائیں، یا کچھ ہم عملی طور پہ بھی آگے ابھر کے سامنے آئیں کہ اپنی نسلوں کو بھی اسی طرح ہم کیمرہ لگا کے، ویڈیو بنا کے، ایڈٹ شیڈٹ کر کے، اپنا چینل بنا کے
اپنی ویڈیوز کو پروموٹ کر کے آگے بات ختم کر کے چلے جائیں اور ہم باتونی سے بن کے رہ جائیں اور پھر یہی کام آگے آنے والی نسلیں بھی کر جائیں، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس نیوز ہیں، اینکرز ہیں، ٹاک شو ہیں، کرتے ہیں سارا کچھ، کیا تماشا ہے وہاں کے اوپر لگا ہوا ہے نا، ایک الگ سے میلہ ہے وہاں پہ ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اب ہم اپنی انفرادیات کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ انفرادیت کے اندر اجتماعیت کا رنگ لے کے آئیں۔ اب اگر کوئی ایسے لوگ، کوئی ایسی گروہ، کوئی ایسی جماعت موجود ہے جو بہتر معاشرے کی تکمیل کے لیے حقیقی معنی کے اوپر وہ معاملات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے کام کر رہے ہیں، سیاست کو لے کے چل رہے ہیں، ساتھ قیادت کو لے کے چل رہے ہیں، اصول، تربیت، قانون، وضع ڈسپلن ان کا بہتر ہے، تو فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں۔ اور اگر کوئی اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہے، کوئی جماعت اس طرح کی نہیں ہے، تو پھر آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے کہ ہم جماعت بنا لیں۔ میں بھی اسی کوشش میں ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ملے، کوئی جماعت ایسی ملے جو اس طرح کے کام کو لے کے چل رہی ہو، تاکہ ہم صرف اپنے آپ کو بہتر کرنے پہ، اپنی عبادات کو بہتر کرنے پہ، اپنے آپ کو ہی بہتر کرنے پہ نہ لگے رہیں، ہم معاشرے کے اندر بگاڑ کو بھی دیکھیں۔ جو پلان ہے، پری پلان ہے، جو بھی ہے، جو وہ سازش ہے، وہ ہماری حرکتیں ہیں، ہماری کرتوتیں ہیں، جو بھی ہے، لیکن اب باتیں نہیں۔ اب ہر انسان کو، باشعور انسان جو اب کچھ بدلنا چاہتا ہے، اب وہ باتیں کم کرے۔ اب وہ چاہے کہ وہ جماعت بنائے یا کسی جماعت کا حصہ بن جائے، اس کی قیادت کو غور سے دیکھے، پرکھے، دیکھے کہ یہ قیادت کیا چاہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مفادات کیا ہیں۔ قریب سے دیکھنے کے بعد اگر پتہ چل جائے کہ وہ بہترین لوگ ہیں، تو پھر اس جماعت کے لیے، ان کے ویژن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خود قیادت کی شکل میں ابھر کے سامنے آ جائیں۔ اب سدھارنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس ملک، اس معاشرے کی بہتری آپ کے ہاتھوں لکھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب باتوں سے ہماری جان چھڑا کے اب ہمیں مزید پریکٹیکل کی زندگی کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا کرے، ہمیں بہتر سے بہتر لوگوں کو، اپنے منشور کو، اپنے اصول کو، اور اپنی جماعت کے جو مین ہمارا نظریہ ہوگا اس کے اوپر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔